نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمانوں کے کارنامے علم اور فن کے میدان میں their achievements relating the arts and education. مسلمان جو علم کی دنیا میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ایسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کئی چیزوں میں دنیا کو پہلی مرتبہ کئی چیزوں سے انٹروڈیوس کروایا. مثلا ابو عبداللہ الشریف محمد بن محمد الادریسی، زیادہ تر ان کو ادریسی یا الادریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی ان کا ذاتی نام تھا. محمد الادریسی اندلس یا مسلم اسپین میں پیدا ہوئے تھے جب مسلمان اسپین پہ حکومت کیا کرتے تھے. 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی. الادریسی کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا جغرافیہ دان. جغرافی ان کا خاص طور پہ فیلڈ تھا اور اس میں اتنی ترقی کی کہ بالآخر بہت بڑے بڑے کام کیے، دنیا کا نقشہ معلوم کیا. ایگزیکٹ 1099 کی بات ہے یہ پیدا ہوئے اور 1164 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کی ڈیتھ ہوئی. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 493 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 560 ہجری ہے. ان کے علم کی اتنی دھوم مچی کہ عیسائیوں کے بادشاہ راجر دوئم نے ان کو اپنے دربار میں بہت عزت سے رکھا اور وہاں پر ان کی اتنی خاطر کی کہ ان سے بہترین کام لیے اور انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی تزہۃ المشتاق فی احتراق الآفاق. یہ جغرافی کے ماہر تھے. انہوں نے دنیا کا بہترین ایک نقشہ مرتب کیا پراپر، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کا صحیح نقشہ انہوں نے پورا بنایا بلکہ سب سے پہلے انہوں نے راؤنڈ گلوب دنیا کا سالڈ سلور میں بنایا. چاندی کا پہلا دنیا کا گلوب بنانے والے مسلمان تھے اور ان کا نام محمد الادریسی. کتنے دکھ کی بات ہے، ایک طرف خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہت ہی افسوس. ہم تو اب جغرافی سے بھی بھاگتے ہیں، کچھ یہ کہ ہم نقشے بنائیں اور گلوبز بنائیں، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ پہلا ماڈل تھا جس میں انہوں نے زمین اور آسمان دونوں کو اس ماڈل میں پیش کیا ہوا ہے، وہ ادھر میوزیم میں موجود ہے، ویسٹرن میوزیمز میں. انہوں نے سمندر کا بھی نقشہ بنایا، ڈفرینٹ اوشنز، اور ان کا سارا جو ہے نا پورا نقشہ تیار کیا. اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مسلمان اس وقت سارے سمندروں پہ چھائے ہوئے تھے. بحری راستوں پہ مسلمان ماہر تھے اور سمندروں کے ذریعے تجارت کرنا عربوں کا خاص ایک شوق ہوا کرتا تھا. نیویگیشن کے ماہر تھے، اور جو نیویگیشن میں کمپس یوز ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے جو آج تک یوز ہو رہا ہے. بہت سے کام مسلمانوں نے کیے. ان میں سے ابن الہیثم کا جب نام آتا ہے، ابن الہیثم سے ہیں، آنکھوں کے امراض کے ماہر، اور انہوں نے ہی مختلف جو کانسیپٹس ہیں آنکھ کی روشنی، اسی طرح آنکھ کس طرح دیکھتی ہے وغیرہ، یہ سب ابن الہیثم نے اس پہ کام کیا. آئز میں جو لینسز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بہت تفصیل سے یہ گہرائی میں اترے. نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہترین ڈاکٹر تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فزکس کے ماہر تھے. فزکس، اور فزکس میں جو آپ مختلف کانسیپٹس دیکھتے ہیں نا، لائٹ گزرتی ہے، پانی میں چیز ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا. جب آپ پینسل مثلا پانی میں رکھیں، آپ دیکھیں نا نچلا حصہ لگتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، انہوں نے وہ سارا تفصیل سے بتایا کہ کیوں ایسے لگتا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ روشنی اگر چھوٹے سوراخ سے گزرے تو چیز الٹی نظر آنے لگتی ہے. کیمرے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ابن الہیثم نے دیا. اسی کانسیپٹ پہ کیمرہ بلٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی. اس میں انہوں نے فزکس پہ 44 کتابیں لکھی. 44 کتابیں فزکس میں لکھی اور 25 کتابیں ریاضی یا میتھس پہ لکھی.
اس طرح مختلف جو مررز ہیں، فزکس جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کو ٹرمز پتہ ہوں گی، ان میں کانویکس اور کانکیو اور اسفیریکل مررز اور لینسز میں جو ایک خاص ٹرمز ہیں اور ان کے مختلف فائدے، اور وہ سب انہوں نے کانسیپٹس دیے فزکس کے. اس کے ساتھ ساتھ بہترین انجینئر بھی تھے. انہوں نے مصر میں بہت پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، انہوں نے ایک پورا پلان بنایا کہ اسوان پہ اگر ڈیم بنا دیا جائے بند، تو وہ جو آگے پیچھے طوفان آتا ہے اس کے نقصان سے بھی زمین محفوظ ہو سکتی ہے مصر کی، اور پانی کو بہترین طریقے سے سٹور کر کے اریگیشن اگر ڈیولپ کی جائے تو اسے بہت جلد مصر میں زیادہ ہریالی اور زراعت امپروو ہو سکتی ہے. مصر کے حکمران نے جب سنا، انہوں نے ان کو بہت زیادہ محنت کر کے اپنے مصر میں بلوایا، بہت عزت سے رکھا. لیکن اسوان بند کا جب پورا پلان تیار ہوا اور جب اخراجات کو تخمینہ لگایا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت وہ بند تعمیر نہ ہو سکا جو کہ آج ہے. تو ابو الہیثم نے اس وقت یہ کانسیپٹ دے دیا تھا. ابن الہیثم کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، اور وہ ہیں ابو منصور موفق. ابو منصور موفق، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دوائیوں پہ انہوں نے کام کیا، فارمیسی اور مختلف جڑی بوٹیوں پہ ایکسپیریمنٹس کرتے. انہوں نے دوائیوں پہ ایکسپیریمنٹس کر کر کے باٹنی کے بھی ماہر تھے، علم النباتات. اور انہوں نے یہ بتایا کہ دوائیاں دو قسم کی ہیں، آرگینک اینڈ ان آرگینک. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں ٹرمز یوز ہوتی ہیں کیمسٹری میں. آرگینک اینڈ ان آرگینک ہیں، دو طرح کی میڈیسنز ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ دوائیوں کے فائدے بتائے، طریقہ کار بتایا، ان کی کیٹیگریز کی، اور وہ میجر 4 کیٹیگریز دوائیوں کے بتاتے تھے. مثلا کہتے تھے ایک گرم اور تر ہیں، ایک گرم اور خشک ہیں، ایک دوائی سرد اور تر ہوتی ہے، ایک قسم کی دوا سرد اور خشک ہوتی ہے. کیٹیگریز، کلاسیفیکیشن کی انہوں نے اس کی. اور اسی طرح انہوں نے 585 میں سے 75 دواؤں کو تجویز کیا جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں. اینیمل اوریجن سے 75 میڈیسنز آ سکتی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. اور باقی کہا کہ 466 دوائیں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں. یعنی دوائیوں کا اوریجن بتایا، ان پہ اتنی تحقیق کی. اس کے علاوہ انہوں نے کئی نئی دریافتیں کی، ڈسکوریز، اور ان میں پوٹیشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ دونوں دواؤں کو سب سے پہلے انہوں نے دریافت کیا اور دنیا کو انٹروڈیوس کرایا. اس کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کا بھی ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا. پلاسٹر آف پیرس کا کانسیپٹ سب سے پہلے انہوں نے دیا اور بتایا کہ یہ لیپ اگر ٹوٹی ہڈیوں پہ استعمال کیا جائے تو پھر اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور وہ فائدے بھی بہت ڈیٹیل سے بتائے ہوئے ہیں. اور کتابیں تو یہ لوگ لگتا ہے چلتے پھرتے لکھ لیتے تھے. اگلے ہیں ہمارے عریب بن سعد. عریب بن سعد الکاتب، یہ اندلس میں پیدا ہوئے، مسلم اسپین میں. اور وہاں پہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے طب کے میدان میں بہت کام کیا، میڈیسن کے فیلڈ میں، اور بہت مشہور گائناکالوجسٹ تھے. گائنی کے ساتھ ساتھ ایمبریولوجسٹ بھی تھے. جنین پہ بہت کام کیا، جو فیٹس ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جنین پہ بہت کام کیا، اور زچہ اور بچہ پہ بہت کام کیا. اور اسی طرح عورت کا کیئر ڈیلیوری کے بعد، جس کو ہم دایا گیری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ڈیلیوری اور ڈیلیوری کے بعد کس طرح کیئر کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تینوں ٹاپکس پہ کتابیں بھی لکھی جو کہا جاتا ہے طب کی کتابوں میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باٹنی یعنی جڑی بوٹیوں کے بھی ماہر تھے، اور اس موضوع پہ بھی ایک کتاب لکھی. اس کے علاوہ اندلس کی تاریخ پہ بھی کتاب لکھی. آپ دیکھتے ہیں ہسٹورین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور بوٹینسٹ بھی ہیں. تاریخ کی بھی کتاب لکھ رہے ہیں اسپین پہ، مسلم اسپین پہ. اس کے ساتھ ساتھ طب، زچہ، بچہ، دایا گیری اور جنین پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، اور باٹنی جڑی بوٹیوں کے بھی فائدے لکھے. محمد بن احمد خوارزمی، ان کو بہت سے علوم میں شوق حاصل تھا اور بہت سے مضامین پہ انہوں نے کام کیا. اور پھر ان کا سب سے بڑا کارنامہ انسائکلوپیڈیا کے موجد ہیں. انسائکلوپیڈیا کو سب سے پہلے پراپرلی
ایک طریقے سے آرگنائز کرنے والے، اور ان کے اس انسائکلوپیڈیا میں سائنس سے متعلق بھی باتیں ہیں، ریاضی میتھس کے متعلق بھی، علم الحیت اسٹرانومی کے بارے میں بھی، کیمیا کیمسٹری کے بارے میں، فن طب میڈیسن کے پر، موسیقی پر بھی لکھا ہوا انہوں نے، میوزک پہ بھی، اور علوم و طبیعات پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام مضامین کو پراپرلی الفابیٹیکلی حروف ابجد کے اصول پر تقسیم کیا اور اس طریقے سے انسائکلوپیڈیا کو مرتب کیا۔ اس میں تاریخ کو الگ کیا اور دینیات، قانون، سیاست، معاشرت، ادب، شعر و شاعری، اس طرح سے ان کے پہلے ٹاپکس کو کلیئرلی کلاسیفائی کیا، پھر اس کے بعد انسائکلوپیڈیا لکھا، اور ان کو انسائکلوپیڈیا کا بانی اور موجد کہا جاتا ہے۔ ان کے اس انسائکلوپیڈیا کا نام مفاتح العلوم ہے، مفاتح کھولنے والے، العلوم علم کو، اور کتنا اچھا نام ہے۔ انسائکلوپیڈیا سے تو بات ہی نہیں بنتی جو مفاتح العلوم سے سمجھ آئی بات کی، کھلتا ہے صرف علم، آگے پہ ڈیٹیل میں آپ چلتے جاتے ہیں۔ 1895 میں لندن میں ایک علمی ادارے نے اس کو دوبارہ بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ ابو القاسم عمار موصلی یہ بھی آئے سرجن تھے، انہوں نے آنکھوں کے اوپر سرجری کی، بند موتیا یا کیٹریکٹ جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا، اور جو وہ سرجری کرتے اس کے امراض اور ان کے مختلف پہلوؤں پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام علاج العین ہے۔ علاج العین، عین یہ نون، آنکھ کو کہتے عین۔ 1905 میں جرمنی میں اس کا ترجمہ شائع ہوا، 20th سینچری میں، اور انہوں نے بہت بتایا کہ آنکھ کی پتلی سے کس طرح باریک پردہ آتا ہے، کیٹریکٹ پہ بہت ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا، اور پھر بتایا کہ کس طرح اس کو آپریشن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ کتاب العین یورپ میں بہت مقبول تھی۔ 1905 میں جرمنی میں بھی اس کا ترجمہ شائع کیا گیا۔ سرجری کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زہراوی، ابو القاسم ابن عباس زہراوی، ان کا پیریڈ 1009 کرسچن کیلنڈر کے مطابق اور اسلامی کیلنڈر میں 395 ہجری۔ اس سے پہلے زیادہ تر دواؤں کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سرجری کے فن میں مہارت حاصل کی، آپریشنز کا طریقہ جاری کیا، موتیا یا کیٹریکٹ کا انہوں نے آپریشن کیا، حلق میں غدود کا جو بڑھ جانا ہے جس کو ہم ٹونسلز کہتے ہیں، ٹونسلز کا آپریشن کیا، ہڈیوں کو کاٹنا اور جوڑنا، ٹوٹی ہڈیوں کو، اس کو بھی آپریشن کے ذریعے کرنے والے زہراوی تھے۔ کینسر کے اوپر انہوں نے بہت ریسرچ کی اور اس کے لیے دواؤں کے ذریعے علاج ریکمینڈ کیا، تاہم ان کی یہ ریسرچ پوری فائنل نہیں تھی، بعد کے دور میں اور کام ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ سرجری پہ نہ صرف یہ کہ یہ خود سرجن تھے، انہوں نے 100 سے زیادہ سرجری میں یوز ہونے والے آلات یا انسٹرومنٹس بھی ایجاد کیے، اور یہ بھی قرطبہ میں تھے، مسلم اسپین یا اندلس، اور یہ اندلس کا ایک بہت مشہور جگہ ہے قصر الزہرا، جو ایک مسلمان بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت ایک محل بنایا تھا، جو کہ محل کم اور ایک بستی زیادہ تھی، یہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ اور اسپین میں اس وقت بہت زیادہ علم کے لیے اور ریسرچ کے لیے سہولتیں تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں زہراوی نے اس فن میں ماسٹر کیا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے اپنے سارے جو تجربات تھے وہ لکھے۔ یہ بھی لکھا کہ ایک ہوشیار ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا اندیشے اور خطرات آئندہ پیش آ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کہتے ہیں 90% وہ باتیں موجود ہیں جن کو یاد کر لینا چاہیے، وارننگز ہیں پہلے سے ہی کہ یہ نہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے زمین کا محور یا ایکسس آف ارتھ کو بتایا، ایکسس۔ ابو الوفا محمد بن احمد بوزجانی، انہوں نے ایکسس آف دا ارتھ کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف اثرات بتائے، جو سورج کی کشش ہے چاند پر، اس کے بارے میں لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ سورج میں کشش کتنی ہے، چاند کس طرح گردش کرتا ہے، سورج کی کشش سے چاند پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح کچھ ڈگریز چینج ہونے کی وجہ سے 15 منٹ کا فرق آ جاتا ہے
چاند کے بڑھنے اور گھٹنے پر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی اور اس کے بارے میں بتایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیومیٹری میں بھی بڑے ماہر تھے، فزکس کے بھی کام کرتے تھے. سائن ٹیبل اس کے بارے میں بھی انہوں نے حیرت انگیز کام کیا اور دنیا کو حیران کر دیا. 398 ہجری یا 1011 کرسچن کیلنڈر کے مطابق، اور یہ بغداد میں تھے. بغداد سے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں. ایک زمانے میں بغداد میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کمال کا سائنٹسٹ تھا. اس نے ایک آرٹیفیشل چاند بنایا ہوا تھا. وہ چاند ایک کنویں سے نکلتا، بغداد کے قریب یہ شخص تھا، کنویں سے نکلتا تھا عین اس وقت جس وقت آسمان پہ چاند نکلتا ہے، اسی ٹائم پہ نکلتا تھا. وہ باقاعدہ موو کرتا تھا اوپر جا کے، اور وہ ہوتا ہوتا دوسری طرف غروب ہوتا تھا. گرمی سردی چینج آف ویدر میں بالکل قدرتی چاند کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تمام طلوع غروب کے ٹائمنگز ہوتے تھے. اور 100 اسکوائر مائلز تک اس چاند کی روشنی جاتی تھی. پھر اس پہ جب وہ ہو گیا ثابت کہ جھوٹا نبی ہے اور اس کو پتا تھا اب چھوڑیں گے نہیں، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسڈ میں ڈال دیا تھا. اور وہ ایسا ایسڈ تھا کہ جس میں کہتے ہیں اس کی ہڈیاں تک نہیں ملی، پھر ٹوٹلی گھل گیا تھا اس کے اندر. اگرچہ بہت قبیح حرکت تھی اس کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، لیکن ایز اے سائنٹسٹ آپ سوچیں کہ اس میں کتنا فن تھا. اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا تو اسلامی دنیا کو کتنا فائدہ دے سکتا تھا. تو اسی لیے دعا ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، کہ علم بھی نافع ہو اور کام بھی وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یورپ نے بہت فائدے اٹھائے مسلمانوں کے علم سے، اور جب انسان یہ پڑھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کچھ یورپ کو دیا اور خود کیسے سب کچھ بھول گئے. ابن مسکویہ احمد بن محمد بو علی مسکویہ 1036 یا 461 ہجری میں پیدا ہوئے. کمال کے انسان تھے. ایک وقت میں کئی کارنامے ہیں ان کے، مختلف میدانوں میں کام کیا. ایک علم نباتات بایولوجی کے ماہر، حیوانات میں قوت حس دریافت کرنے والے، سوشیولوجی یعنی معاشرت اور سماجیات پہ تحقیق کرنے والے، تمدن اور ثقافت کے نقطے بیان کرنے والے، اور سائیکالوجی کے ماہر، علم نفسیات کے ماہر. اس کے ساتھ ساتھ علم الاخلاق، کامیاب شہری ہونے کے اصول بنانے والے. رے میں ان کی ولادت ہوئی اور تقریباً 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 442 ہجری یعنی 1036 میں 99 ایئرز کی عمر میں وفات ہوئی، 99 سال. احمد بن محمد علی مسکویہ ایک انتہائی آزاد منش کھلنڈرے نوجوان تھے. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری صحبت بہت بیکار قسم کے لڑکوں میں تھی. میں شعر و شاعری کرتا اور بہت بیکار قسم کے اشعار، جیسے رومانٹک اشعار ہوتے ہیں، اس میں نوجوانی ضائع کی. کوئی خاص علم حاصل نہیں کیا. اور کہتے ہیں بالآخر جب حالات بہت مخدوش ہوئے تو کیمیا گری، کیمسٹری میں دلچسپی لی. اور ابتدا آپ دیکھیں ان لوگوں کی اکثر کیمسٹری میں اس لیے ہوتی تھی کہ ہم شاید سونا بنا لیں. کہتے ہیں میں نے علم کیمیا پہ بہت کتابیں پڑھی، اور خاص طور پہ جابر بن حیان اور زکریہ رازی. جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اور رازی وہ تھے جنہوں نے ہاسپٹلز اور میڈیسن میں بہت کام کیا تھا. کہتے ہیں بہت جب کر چکا اور ناکامی ہوئی تو پھر آخر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں، اور مجھے اپنی بے مقصد زندگی پہ افسوس ہوا. میں نے آزاد روی اور بیکار قسم کے مشاغل چھوڑے اور علم اور فن کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. اس نے ادب اور اخلاق، حکمت اور فلسفہ، علم حیت، ریاضی اور ہر فن میں پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کی زندگی کا عظیم مقصد سعادت حاصل کرنا ہے. بالآخر ہوتے ہوتے یہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے، اور یہ وہ بادشاہ تھا عضد الدولہ جس نے شیراز میں ایک بہت بڑا کتب خانہ بنایا. شیراز آپ جانتے ہوں گے ایران کا ایک بہت مشہور شہر ہے.
اور اسی بادشاہ نے بغداد میں ایک بہت بڑا شفا خانہ یا ہاسپٹل بھی تعمیر کرایا. ابن مسکیہ جب اس کے دربار میں گیا تو اس بادشاہ نے ان کو بہت عزت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے شاہی کتب خانے کا محتمم یا لائبریرین بنا دیا. یہاں ابن مسکیہ بہت اطمینان اور خوشی سے اپنے علمی مشاغل جاری رکھتے. لائبریری کے خیال کے ساتھ ساتھ بہترین کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. ان کو وزارت بھی دی گئی اور کتابوں کا بھی یہ دیکھ بھال کرتے رہے. کہتے ہیں آخر ان کی اتنی کتابیں ذاتی جمع ہو گئیں کہ ایک امیر نے ان کو خفیہ طور پر خط لکھا کہ میں آپ کو وزیر بناتا ہوں. وزارت کے عہدے پہ نہیں آئے، آفر ہوئی ان کو. امیر نے کہا آپ کو میں وزیر بناتا ہوں، آپ چپکے سے میرے پاس آ جائیں. ان کا اتنا نام تھا. انہوں نے امیر سے معافی چاہی اور آپ جواب دیکھیے کیا لکھا. اے امیر، صرف میری کتابوں کو ساتھ لانے کے لیے مجھے 400 اونٹوں کی ضرورت پڑے گی. 400 کیملز کے برابر پرائیویٹ بک کلیکشن کی ذاتی کتابیں. کہا سوری میں نہیں آ سکتا. ابن مسکیہ اور شیخ بو علی سینا بہت مشہور روی ایک انسان ہیں. دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اور جیسے ہم اثر لوگوں میں ہوتا ہے تھوڑی سی کھٹ پٹ وہ رہتی تھی. ایک دن یہ اپنا ہلکا درس میں شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے. اتنے میں شیخ بو علی سینا وہاں آئے، خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد ابن سینا نے ایک اخروٹ ابن مسکیہ کی طرف پھینکا اور کہا ذرا اس اخروٹ کی پیمائش تو کرو، جودن کے ذریعے سے کوئی خاص ہوگا ان کا. ابن مسکیہ کو شیخ کی یہ ادا بالکل پسند نہ آئی اور اس چیز کو آداب محفل کے خلاف سمجھتے ہوئے انہوں نے ان کے ایک کتاب تھی، کتاب فن اور اخلاق، اس میں سے ایک جملہ دوبارہ شیخ کی طرف ادا کیا کہ پہلے اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، پھر میں اخروٹ کی پیمائش کروں گا. ان کی وصیتیں ہیں اتنی خوبصورت. کہتے ہیں پوری عمر ان کو اپنے اس بچپن اور جوانی کا افسوس تھا جو انہوں نے بے راہ روی اور بیکار کاموں میں گزاری. اس لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک وصیت نامہ لکھا اور کہا عیش اور آرام کی آسانیاں اور برے لوگوں کی صحبت اور کوئی راستے پہ لانے والا نہ ہو تو اے لوگو میری زندگی سے نصیحت پکڑو، میرا حال سنو. جس کے والد نے صحیح تربیت کی طرف توجہ نہ دی وہ بیکار اور فحش اشعار پڑھتا، غلط باتوں کو قبول کرتا، لوگوں میں جتنی بھی برائیاں ہیں اور لذت پرستی کے ڈھنگ ہیں ان کو پسند کرتا، جیسا کہ امیروں کے بچوں میں باتیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر میرا حال سنو کہ کیا ہوا. امیروں کی آرام پسند صحبت حاصل ہو گئی، عیش و عشرت کے سامان مہیا ہونے لگے. ایسے دوستوں کا حلقہ تھا جو لذت پرستی میں معاون تھے. عمدہ اور لذیذ غذائیں، خوش پوشاکی، زیب و زینت کے سامان تھے. شکار اور تیز رفتار گھوڑے میرا پسندیدہ شغل تھا. اے لوگو سنو، اللہ نے جس کو سعادت کا اہل بنایا ہے اس پر لازم ہے ان سب خرافات سے منہ موڑ لے، ان سب کو بدبختی سمجھے، نعمت نہ سمجھے، ضرر رساں یقین کرے، فائدہ بخش نہ سمجھے اور آہستہ آہستہ ان سے منہ موڑے. اگرچہ یہ بہت مشکل امر ہے لیکن برائی میں پڑے رہنے سے بہرحال یہ بہتر ہے. اے لوگو سنو، اس نصیحت نامے کے پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان بری عادتوں میں زندگی کا ایک طویل حصہ گزار لینے پر جب یہ خراب عادتیں پختہ ہو گئی تھیں مجھے یکایک شدید احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں. بس مجھے ان سب سے نفرت ہو گئی اور میں نے سب کو چھوڑ دینے کا عزم کر لیا. اس معاملے میں میں نے اپنے نفس سے زبردست جہاد کیا. بس اے لوگو جو سعادت کے اہل ہیں اور فضائل اخلاق کو تلاش کر رہے ہیں، حقیقی زندگی کے آداب اور لطف کے طلبگار ہیں، وہ آگاہ رہیں کہ میں تمہارے لیے وہی فضائل پسند کرتا ہوں جن کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. فضائل اخلاق کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے تاکہ تم ابتدا ہی سے ان کو حاصل کرنے کی توجہ کرو اور کوشش کرو. افسوس میں ان کو بچپن میں حاصل نہ کر سکا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے فارابی کی کتاب پڑھی اور میں نے اس سے بہت سیکھا. فارابی نے بھی اخلاقیات پہ بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں. طالب علموں کے لیے کہتے ہیں علم اور فن کی تحصیل سے پہلے
طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم اخلاق کو حاصل کرے، فضائل اخلاق کو سمجھے، پاکیزہ اور نفاست کی زندگی کی طرف مائل ہو تاکہ اس کی زندگی برائیوں سے پاک و صاف رہے اور اچھے علوم اور فنون کے حصول میں اسے یکسوئی حاصل ہو جائے۔ پھر کہتے تھے حکمت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے یہ آیت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ البقرہ آیت نمبر 36۔ کہتے ہیں حکمت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حکمت کا حصہ نظری ہے، یعنی غور و فکر کے ذریعے صحیح اور حقیقی علم حاصل کرنا، اور حکمت کا دوسرا حصہ عملی ہے، یعنی عمل کے ذریعے دل کا سکون حاصل کر لینا، اچھے اعمال اور نیک افعال کرنا۔ سعادت حاصل کرنے والا انسان حکمت نظری کے ذریعے صحیح اور حقیقی علم سے آگاہ ہو کر دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے، وہ صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے، حق اور باطل کی تمیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ صحیح اور صائب رائے قائم کرتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنے عقائد، خیالات اور نظریات کی اصلاح کر لیتا ہے، حق کو پا لیتا ہے، اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتا ہے اور اب اس سے اعمال صالح کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی جب اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں تو نیک عمل خود بخود پھر ہونے لگتے ہیں۔ اتنی خوبصورت ان لوگوں کی باتیں ہیں، میں پڑھ کے سوچتی تھی کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیا کچھ کرتے تھے، اور اسی لیے شاید ان کا اتنا نام دنیا میں رہ گیا کہ یہ صحیح تعلیم سے روشناس تھے۔ کہیں آپ دیکھیں علمی ترقی میں اخلاق کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جا رہا، کہیں ایتھکس کو نہیں بھولتے، کہیں عقائد ان کے غلط نہیں ہوتے۔ عبادتیں، دعائیں، آپ ان کے اگر حالات تفصیل سے پڑھیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور پڑھیں کہ یہ نہیں تھا بس علم میں گئے تو وہیں ایک کی طرف ڈوب گئے، یا تو دنیا کے علم میں ڈوبے تو دین کا چھوڑ دیا، یا دین میں گئے تو دنیا چھٹ گئی۔ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں میں بہترین۔ اس کے بعد ہمارے ایک بہت بڑے نامور کمال کے سائنسدان شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا، شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا، جن کو عام طور پہ ابو علی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایوی سینا ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، AVICENA، ایوی سینا۔ کہتے ہیں دنیا کی باکمال اور جامع شخصیات میں سے یہ ایک ہیں۔ ان کے دیکھتے ہیں ہم کہ کئی فیلڈز ہیں جس میں ماہر ہیں۔ پہلی بات فزکس، علم طبیعیات، اور اس کے ساتھ ساتھ علم تشریح الاعضاء، جسم کے ساری ڈیٹیلز پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ منافع الاعضاء، اعضاء کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے، فزیولوجی کے ماہر، اور اس کے ساتھ ساتھ علم العلاج اور علم الامراض بھی، یہ امراض کا علم بھی رکھنے والے تھے اور علاج کا علم بھی رکھتے تھے۔ علم الادویہ کے ماہر، فارمیسی کا علم جانتے تھے، دواؤں اور جڑی بوٹیوں پہ طرح طرح کے تجربات کرتے، مشاہدات کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی تھے، فزیشن، ڈاکٹر۔ کہتے ہیں علم طب کو زندہ کرنے والے ابن سینا تھے، دنیا کے عظیم سائنسدان اور مجدد فن۔ 58 سال ان کی کل عمر تھی، 58 ایئرز۔ شیخ بخارا میں پیدا ہوئے، اور سینا کا لفظ جو ان کے نام کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سینا ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کا کوئی ایریا تھا۔ بہرحال اگر آباء و اجداد بھی تھے تو سینا ان کا ذاتی نام نہیں تھا، بڑوں سے چلتا چلتا فیملی نیم تھا سینا، جو ان کے نام کا جز بن گیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کیے۔ والد بہت علم دوست اور عقل مند باپ تھے۔ انہوں نے شروع سے اپنے بیٹے کی تعلیم پر بہت توجہ دی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ماہر ریاضی دان کے حوالے کر دیا، میتھمیٹیشین کے۔ ان کا نام محمود مساح تھا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا سے بہت زیادہ میتھس کا علم سیکھ کے آئے ہوئے تھے بخارا۔ مساح ایک سبزی فروش تھے، سبزیاں بیچنے والا، میتھس کا ماہر تھا، میتھس کا ٹیچر۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ مسلمان کتنے علم دوست ہیں۔
امام ابو حنیفہ کا آپ نے پڑھا کہ کپڑے کے تاجر تھے، اور یہ مسح سبزی فروش تھے، اس کے ساتھ ساتھ میتھ سکھاتے تھے، اور باپ نے شروع سے ہی ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران ایک بہت ہی ماہر استاد ابو عبداللہ ناتلی بخارا آئے۔ شیخ کے والد نے موقع غنیمت جانا اور ان کو اپنے گھر میں بہت عزت اور احترام سے مہمان بنا کے رکھا، اور یہی درخواست کی کہ میرے بیٹے کو علم سکھا دیں۔ ابو عبداللہ ناتلی بہت ماہر فلاسفر تھے، فلسفی۔ انہوں نے شیخ کی ذہانت دیکھی، بہت متاثر ہوئے اور شیخ میں علم اور فن کا شوق پیدا کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد جو قدیم کتابیں تھیں اس زمانے میں علم کی، اقلیدس اور مجستی، اس کی تعلیم حاصل کی، اور یہ نوبت آئی کہ آخر استاد نے کہا اب تم خود کتاب کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اور پھر بس جو کچھ سمجھا ہے میرے سامنے دہرا دو۔ ان کو پتا تھا کہ سب کچھ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوتے ہوتے یہ حال ہو گیا کہ ابو عبداللہ ناتلی نے مجھے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھائیں، لیکن وہ ان کی باریکیاں مجھے نہیں سمجھا سکتے تھے۔ میں نے خود کوشش کی، دن رات ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کی، یہاں تک کہ میرا استاد جن مشکل مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے میں نے انہیں سمجھا دیا، اور پھر وہ یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے۔ ان کو معلوم تھا اب یہ اسٹوڈنٹ بہت قابل ہو گیا، اس کو میری ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں علم کا بہت شوق تھا اور کتابوں کا مطالعہ خود کرتا تھا، اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ مجھے اتنا شوق ہوا کہ جو بہت مشکل اور پیچیدہ کتابیں اور چیزیں ہوتی تھی میں وہ پڑھنے لگا، اور جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی مطالعے کے دوران تو میں وضو کرتا اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا خشوع و خضوع سے، تو مجھے شرح صدر ہو جاتا، سینہ کھل جاتا اور وہ مسئلہ سمجھ آ جاتا جو پہلے نہ سمجھ آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے صرف 10 برس کی عمر میں اتنا علم حاصل کیا کہ لوگ حیران ہونے لگے۔ 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا، ادب کی کتابیں بھی پڑھ لی، اور لوگ آ کے مجھے دیکھ کے حیران ہوتے کہ 10 برس کا بچہ ہے کہ کیا ہے۔ آج ہم حیران ہوتے جب سنتے ہیں فلاں جگہ پہ 10 سال کا بچہ یہ کام کر رہا ہے، اور فلاں جگہ پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں 14 سال کے بچے نے تہلکہ مچا دیا اور ساری دنیا میں ذکر آیا، یہاں 10 سال کا بچہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے فقہ میں بھی بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، میں نے منطق کی بھی کتابیں پڑھ ڈالی، میں نے قرآن پاک تو ضروری ہوتا تھا پڑھ لیا، سمجھ لیا اور حفظ بھی کر لیا، فلسفہ بھی پڑھ لیا، طب کا شوق ہوا، طب کی کتابیں خود پڑھتے پڑھتے ماہر ہو گیا، اور ابھی میری عمر 16 برس تھی کہ اچھے اچھے فاضل طبیب مجھ سے پڑھنے آتے۔ 16 سال کے بچے سے ڈاکٹرز آتے تھے علم حاصل کرنے۔ کہتے ہیں میں نے مطالعے کی رفتار اور بھی بڑھا دی۔ کہتے ہیں کبھی کبھی پوری رات میں نہیں سوتا تھا مطالعہ کرتے کرتے، اور نہ دن میں آرام کر سکتا تھا، اتنا شوق تھا کہ مطالعے کے سوا کوئی مشغلہ ہی دوسرا نہ تھا۔ اور وہی جب اس دوران بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً جامع مسجد جاتا، نماز کے بعد دعا مانگتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی گرہ میرے لیے کھول دیتے۔ کہتے ہیں رات کے وقت چراغ سامنے رکھ کے پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا، جب نیند کا غلبہ ہوتا، طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی تو کچھ قوت پہنچانے والی چیزیں کھا پی لیتا، اگر ہلکی سی نیند آ جاتی تو خواب میں وہی مسائل نظر آتے، اور اکثر تو ایسا ہوا کہ خواب میں بعض مسائل حل ہو گئے۔ یعنی سوتے جاگتے صرف علم کا شوق۔ کہتے ہیں کہ ایک کتاب تھی جو بہت مشکل تھی، میری سمجھ میں نہ آتی تھی، میں نے اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ مجھے کتاب حفظ ہو گئی، لیکن پھر بھی پرابلم یہ ہو کہ اس کے بعض مسائل میری سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ایک روز میں کتاب بیچنے والے کے دکان کے آگے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہت سستے داموں ایک کتاب مجھے نظر آئی جو ابو نصر فارابی کی تھی۔ میں وہ کتاب لایا، اس کا مطالعہ کیا تو تمام مسائل حل ہو گئے جن کے لیے میں پریشان تھا۔ میرا شرح صدر ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں میں نے بہت کچھ خیرات کیے۔ آپ دیکھیں مشکل میں نماز اور خوشی میں خیرات، کتنے مسنون ان لوگوں کے عمل تھے، ان کا علم کیسے نہ محفوظ رہتا۔ کہتے ہیں شہرت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ ایک مرتبہ سلطان نوح بن منصور ساسانی جو ایک علاقے کا سلطان تھا بیمار ہو گیا۔ بہت سے حکیم بلوائے گئے بادشاہ کے لیے، لیکن وہ کسی طرح تندرست نہ ہوئے۔ آخر کار مجھے بھی بلوایا گیا۔
ابھی میری عمر 16 برس تھی، اور میں نے بادشاہ کا جب علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بہت انعام اور کرام مجھے دینا چاہا، لیکن میں نے صرف یہ اجازت چاہی کہ مجھے اپنے کتب خانے سے استفادہ حاصل کرنے دیں. کہتے ہیں نوح بن ساسانی کا ذاتی کتب خانہ یا لائبریری اتنی عمدہ تھی کہ جب میں نے اس کی سیر کی تو میری آنکھیں کھل گئیں. یہ لائبریری ایک کمرہ نہیں، کئی کمروں پر مشتمل تھی. بہترین صفائی کا انتظام تھا اور ہر سبجیکٹ کی کتابیں اتنی تھیں کہ ہر کمرے میں صرف ایک سبجیکٹ پہ بکس پڑی ہوئی تھیں. بہت بہترین طریقے سے ترتیب میں تھیں. ایک مثلا کمرے کے باہر لکھا ہوا تھا علوم القرآن، اس کمرے میں صرف شیلفز پہ علوم القرآن کی کتابیں بھری ہوئی. دوسرے کمرے میں فقہ لکھا ہوا تھا، جا کے دیکھا کہ صرف فقہ کی کتابیں ہیں. کہتے ہیں وہ لائبریری تھی کہ دیکھ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی، اور ہر مضمون پہ وہاں طب پہ کتابیں، ہر ایک جگہ الگ کمرہ، ترتیب. لہٰذا انہوں نے یہ عقل مندی کا سودا کیا. دنیا کی دولت تو چند دن کھا پی لیتے، ختم، عیش کر لیتے، دیٹس آل. انہوں نے پائیدار چیز طلب کی، علم جو جانے کے بعد بھی دنیا میں رہا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہتے ہیں کتاب تو میں چلتے پھرتے لکھ لیتا تھا. ایک دن میرا ہمسایہ تھا جو بہت ادب اور شعر و شاعری کا ماہر تھا. اس نے کہا کہ مجھے اس فن پہ ایک کتاب تو لکھ دو. لہٰذا میں نے ایک کتاب لکھ دی اس کو، اور کتاب اسی کے نام سے منسوب بھی کر دی. پھر کہتے ہیں ایک اور پڑوسی نے مجھ سے فرمائش کی کہ ان کی کتابوں کی شرح لکھوں. چنانچہ میں نے 20 جلدوں پر ان کی کتاب کی شرح لکھی، 20 والیومز، اور اس کا نام الحاصل و المحصول تھا. کہتے ہیں میں نے علم الاخلاق پر بھی کتاب لکھ دی، اور ابھی صرف 22 برس کے ہوئے ہیں، 22 ایئرز اولڈ. کہتے ہیں 22 برس کا ہوا تو والد کا انتقال ہو گیا. اب میرے حالات مالی اتنے خراب ہوئے کہ مجھے بخارا چھوڑنا پڑا. دوسری جگہ پہنچ کے میں نے ایک نوکری کی، لیکن وظیفہ اتنا کم تھا کہ میرے جیسے انسان کے لیے بھی بہت مشکل تھا اس میں رہنا، اور مجھے ضرورتوں نے پریشان کر دیا. لہٰذا میں گھومنا شروع ہو گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کے، جہاں کوئی اہل علم ہو، جن کو ذوق و شوق ہو، تو میں وہاں پر کام کرنے لگوں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ذوق و شوق سے اس راستے کی کٹھنائیوں کے باوجود اپنے علم کا سفر جاری رکھا. کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سفر میں ہے. کہتے ہیں شیخ کی عادات بہت عمدہ تھیں، شریعت کے بہت پابند، مستقل مزاج، جفا کش، سنجیدہ، بامروت، مضبوط ارادے والے، اور علم اور فن کی ایسی لگن کہ ساری ساری رات لکھتے پڑھتے رہتے، نہ آرام ملتا نہ نیند، اور ذرا نہ گھبراتے تھے. کہتے ہیں کہ شیخ کو ایک مرتبہ ایک ساتھی نے آ کے، ان کی ایک کوئی کتاب تھی جس پہ کسی نے بہت زیادہ آبجیکشن کی ہوئی تھی. انہوں نے وہ کتاب لی اور جو لے کے آئے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. انہوں نے فوراً، رات کا وقت تھا، کہتے ہیں عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے جب شیخ کو وہ اعتراض نامہ دیا تو شیخ نے وہ خط لے کے ایک طرف ڈال دیا اور اپنے کام کرتے رہے. بات کہتے ہیں بالکل رات ہو گئی تو میں چلا گیا. شیخ نے ساری رات بیٹھ کے اس خط کا جواب لکھا. صبح کہتے ہیں میں پہنچا تو کہا وہ مصلے کے نیچے سے جواب اٹھا لو. کہتے ہیں جب جواب اٹھایا تو 100 صفحوں پہ انہوں نے جواب لکھا ہوا تھا. اتنی دیر سے وہ گئے تھے کہ عشاء کے بعد بھی بہت نیند کا ٹائم، اور جب فجر کے وقت پہنچے آلریڈی لکھا ہوا خط کا جواب 100 صفحوں پہ مشتمل. کہتے ہیں ایک ایک رات میں 100 صفحے شیخ لکھ لیتے تھے. تبھی تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کی کتابوں کی فہرست پڑھیں تو حیران ہو جائیں. انہوں نے سائیکالوجی پہ بھی بہت کام کیا. اس میں انسان کے احساسات، نفسیاتی حالات، خوشی، غم، غصہ، غضب، فکر، ان سب پہ بہت زیادہ لکھا. اور وہ کہتے ہیں، شیخ کے الفاظ ہیں، انسان اپنے جملہ نفسیاتی صفات مثلا رشک، حسد، کینہ، عداوت، بزدلی اور بہادری، بخل اور فیاضی، فکر اور غضب، ان سب پر طبی تدابیر کے ذریعے قابو پا سکتا ہے. گویا انسان خود اپنے آپ کو بہت حد تک کیور کر سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں بالکل جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمس میں، تو اب اتنی بھاری فیس دینے کے بعد وہ آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ میں ٹھیک ہوں. آپ دیکھیں غصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا نہیں دیا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو،
وضو کر لو، مختلف حالت اپنی چینج کر لو. تو یہ کیا ہے؟ خود سے قابو پانا. اور اسی طرح ہر نیگیٹو فیلنگ پہ انسان قابو پا سکتا ہے. شیخ کی باتیں ہیں کہ گویا موتی ہیں، پڑھنے والی ہیں. انہوں نے جسم کے اعضاء پہ بھی بہت زیادہ تحقیقات کی. جسم کے اعضاء کو انہوں نے 10 کلاسز میں ڈیفائن کر دیا، اور کہتے ہیں آج کے دور میں بھی اعضاء جسم کی یہ تقسیم اور گروہ بندی شیخ کے اصول کے مطابق کی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ نفسیاتی علاج بھی کرتے تھے، اور اس میں 2 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان کی زندگی کے. کہتے ہیں شیخ گرگان کا ایک بھانجا بیمار ہو گیا. ایک علاقہ تھا، وہاں کا شیخ تھا امیر. اس کا بھانجا اتنا بیمار ہو گیا کہ بس وہ پڑا رہتا، نہ بولتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ ہنستا تھا. اور پڑا وہ جسے کہتے ہیں نا اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گیا. یہ جملہ شاید آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہو کہ نہ بولتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، بس ایک طرف پڑ جاتا ہے مریض. آج آپ اس کو ڈپریشن بول سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ بہت امیر تھا، اس کو بھانجے کی فکر تھی، بہت لوگوں کو بلوایا، علاج کروایا، وہ کہ مریض کسی طرح اچھا ہی نہ ہو. آخر جب سب طبیب تھک گئے تو کسی نے امیر گرگان کو کہا کہ شیخ کو بلوا لیں. شیخ ابو علی سینا فرماتے ہیں میں آیا، مریض جب دیکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں شیخ نے بہت دیر نبض دیکھنے کے بعد کہا کہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جو اس شہر گرگان کے تمام گلی کوچوں سے واقف ہو. تھوڑی دیر بعد امیر نے ایسے شخص کو بلوا لیا. شیخ نے اس شخص سے کہا اس شہر کے تمام گلی کوچوں محلوں کا نام ایک ایک کر کے بتاتے جاؤ. اور ساتھ ہی شیخ نے اس مریض کے نبض پہ ہاتھ رکھے رکھا. وہ اس کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک جگہ کا نام بتاتا، اور شیخ کا ہاتھ نبض پہ اور آنکھیں مریض کے چہرے پہ مرکوز تھیں. آخرکار وہ شخص جب نام بولتا رہا تو ایک خاص محلے کا نام آیا. شیخ نے نبض میں یکا یک ایک عجیب سی حرکت محسوس کی اور دیکھا کہ مریض کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا. شیخ ٹھہر گیا. اب اس امیر سے کہا کہ اب کسی ایسے شخص کو بلوائیں جو فلاں محلے کے ہر گھر سے واقف ہو اور ہر مکان کا نام بولے، فلاں کا مکان، فلاں کا مکان. پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور نبض پہ ہاتھ رکھ کے غور سے دیکھتا رہا. جب وہ بندہ آیا اس نے سارے گھروں کا جب نام بولا، ایک مکان کا نام آیا تو نبض میں پھر غیر معمولی حرکت ہوئی. شیخ خاموش ہو گئے، غور کرنے لگے، کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے امیر کو کہا اب ایسے شخص کو بلوائیں جو اس گھر کے اندر رہنے والے ہر شخص کا نام جانتا ہو. آ گیا ایسا شخص. مختلف پہلے شیخ باتیں کرتے رہے، نبض پہ ہاتھ. کہا کہ اچھا بھائی وہ فلاں مکان میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے ایک ایک کا نام بتایا. کہ ایک نام آیا تو غیر معمولی حرکت ہو گئی نبض. شیخ نے کچھ دیر سوچا، پھر اٹھ کے ایک خاص کمرے میں گیا. امیر کو کہا کہ امیر یہ نوجوان مرض عشق میں مبتلا ہے. اس شہر کے فلاں محلے میں فلاں گھر کے اندر فلاں نام کی جو خاتون ہے اس کی شادی اس سے کرا دے. امیر نے تحقیق کرائی، بات بالکل ٹھیک نکلی اور لوگ حیران رہ گئے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوا. عروسی سمرقندی کہتے ہیں کہ خاندان آل بویہ کا ایک شخص شہزادہ، ایک خاندان تھا، اس کا ایک شہزادہ ایک ایسے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوا کہ شہزادے کو بس یہ خیال ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میں بیل ہوں. بیل سمجھتے ہیں؟ بل. کہتے ہیں بیل کی طرح وہ ڈکارتا تھا، اس کی طرح آوازیں نکالتا تھا، اور عجیب سی آوازیں، اور نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا. اب کچھ کھلایا جاتا تھا تو بس کہتا تھا نہیں نہیں میں تو بیل ہوں، بس مجھے ذبح کرو. اب اس کو یہ کریز ہو گیا کہ بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور مجھے ذبح کرو. بادشاہ علاؤدین بہت پریشان تھا. آخر بادشاہ کے ایک بہت سمجھدار وزیر نے کہا کہ ابو علی بہت ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں، آپ ان کو بلوائیں. کہتے ہیں یہ آئے، انہوں نے بہت غور کیا اور پھر بادشاہ سے کہا کہ شرط یہ میں تب علاج کروں گا کہ جو کچھ میں کہوں گا آپ بغیر پس و پیش کی بات مانیں گے. انہوں نے کہا بھائی تم جو مرضی کرو، کسی طرح اس بیٹے کو ٹھیک کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا شہزادے سے آ کے کہ آپ لوگ جائیں اور اس کو کہیں تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصاب آ گیا ہے. شہزادہ بہت خوش ہوا اور بیل جیسی آوازیں نکالتا نکالتا ذبح ہونے کے لیے ان کے پاس آ گیا کہ ہاں ہاں مجھے ذبح کرو. شیخ نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، اور پھر خوب تیز چھری منگوائی اور خوب چھری تیز کرتے کرتے اس کے سامنے، شہزادے کے سامنے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے اور ذبح کرنے کے انداز میں ابھی چھری رکھی
اور ایسے ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ بیل تو بہت کمزور ہے، اس کو ذبح کر کے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، اندر سے گوشت تو نکلے گا نہیں، یہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب خوب تندرست ہو جائے اور اندر گوشت ہو تو پھر مجھے فائدہ ذبح کرنے کا۔ شہزادہ خوشی خوشی کھانے پینے کے لیے تیار ہو گیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی میڈیسنز دے دی کہ ان کا جو بھی سائیکولوجیکل پرابلم تھا وہ دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد وہ بہت تندرست بھی ہو گیا، اور دوائیں کھانے کے ساتھ ساتھ باہوش و حواس نارمل انسان ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے ایک طب پہ کتاب لکھی بڑی مشہور، جس کا نام القانون ہے، اور کہا جاتا ہے ان کی کتاب ڈاکٹر کیمرون نے 1930 میں انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، 1930 میں۔ ان کی یہ کتاب بہت باکمال کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس کتاب میں کئی ایسپیکٹس ہیں جو انہوں نے کور کیے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے روشنی کی رفتار بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ روشنی کے ذرات کس طرح لومینس باڈی سے نکلتے ہیں، جو نور افشاں جسم آپ کہتے ہیں۔ ورنیئر کہتے ہیں، جو چھوٹی سی چھوٹی وہ ایک چیز تھی ورنیئر جیسی، وہ بھی ساتھ یہ رکھتے تھے، اور اس کو بھی انہوں نے ہی اس پیمانے کو ایجاد کیا۔ انہوں نے دھاتوں پہ بھی بات کی، کیمیا پہ بھی بات کی، پارا، تانبا، چاندی اور مختلف دھاتوں کے بارے میں اور ان کے کیمیکل پراپرٹیز پہ بھی بات کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم تشریح الاعضاء اور منافع الاعضاء پر بھی انہوں نے نظریات دیے جو کہ بہت صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی جو کتاب القانون ہے اس میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، اتنی ڈیٹیل ہے، اور اس کے 5 جلدیں ہیں، 5 والیومز، اور کہتے ہیں مکمل ترین انسانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ القانون کی پہلی جلد میں انہوں نے جسم کے اعضاء اور نازک جو حصے انسان کے جسم تھے ان کی مکمل تفصیل اور تشریح بتائی، ان کے فائدے بتائے۔ اسی طرح القانون کی جو دوسری کتاب ہے اس میں جڑی بوٹیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا، جڑی بوٹیوں کی خصوصیات، اثرات، اپنے مشاہدے اور تجربات بتائے۔ تیسری اور چوتھی جلدوں میں انسانی امراض پر بحث ہے، مختلف بیماریوں کو تفصیل سے بیان کیا، ان کے اسباب اور علامات بتائے، یعنی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور 5ویں کتاب کیا ہے؟ مجرب دواؤں اور نسخوں کا ایک مجموعہ ہے، پرسکرپشن بک ہے، کس بیماری میں کیا دیا جائے۔ شیخ کی کتابیں جب یورپ پہنچی 12ویں صدی میں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے میڈیکل کالجوں میں شیخ کی کتاب القانون کو انٹروڈیوس کروایا۔ 15ویں صدی میں یہ کتاب 16 مرتبہ اور 16ویں صدی میں 20 مرتبہ چھپی، لاطینی زبان میں بھی اس کے ترجمے ہوئے۔ القانون کا وہ حصہ جو آنکھ کے امراض اور علاج کے متعلق ہے، اس کا ترجمہ ڈاکٹر لیپر نے جرمن زبان میں شائع کیا ہے، فرینچ میں بھی ان کے ترجمے شائع ہوئے۔ ڈاکٹر ہوٹر نے ان کی کتاب الشفا کا ترجمہ جرمن زبان میں معاشرہ کے کیا۔ ڈاکٹر گلیوم نے شفا کی کتاب النفس کا ترجمہ لاطینی میں کیا، اور شیخ کی تقریباً سب کتابوں کے ترجمے یورپ میں ہوئے۔ کہتے ہیں شیخ کی قدر و منزلت یورپ نے کی، اور یورپ اس کا مجبور بھی تھا کہ ان کی قدر کرے۔ 800 سال تک شیخ کی کتابیں یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی گئیں۔ انہوں نے گویا میڈیسن کے لیے بنیاد کا کام کیا، بیس بنا دی، اب اس کے اوپر مزید پھر وہ ریسرچز کرتے چلے گئے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، مور دین 100۔ لمبی ایک لسٹ ہے جو کہ میں اس وقت پڑھ نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ بھی شیخ بڑے شوقین تھے علم کے، چلتے پھرتے علم حاصل کرتے اور ماہر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ابو منصور جیائی نے علم اور فن لغت پہ ایک بات ہو رہی تھی علاؤالدین کی مجلس میں۔ ابو منصور جیائی فن لغت کا ماہر تھا، کسی لفظ کے سلسلے میں اپنی تحقیق بیان کر رہا تھا۔ شیخ نے جب بحث میں حصہ لیا تو ابو منصور جیائی نے کہا، شیخ آپ ایک حکیم اور فلسفی ہیں، آپ نے علم لغت کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے اس فن میں آپ کی بحث قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ شیخ کو اتنا گراں گزرا کہ گھر آئے، مسلسل 3 سال تک علم لغت اور ادب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تحقیق کی، تفتیش کی، اور خراسان سے ابو منصور ازہری کی کتاب تہذیب اللغت منگا کے دیکھی۔ چند برسوں میں شیخ فن لغت کے ماہر ہو گئے۔ اب شیخ کو خیال ہوا کہ ابو منصور جیائی اور دیگر علماء جو انہیں نہیں مانتے ان پہ اپنا علم ظاہر کریں۔ انہوں نے 3 نظمیں لکھی قصیدے کی شکل میں،
جس میں مشکل ترین الفاظ، غریب الفاظ، وہ الفاظ جو یوز نہیں ہوتے، بالکل بہت ہی ریئر ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو غریب کہا جاتا ہے. ان الفاظ میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھے 3، اور 3 مضمون نثر میں لکھے ادب کے لحاظ سے. اور جب تینوں قصیدے اور مضمون تیار ہو گئے، ان کو الگ الگ خوبصورت جلدوں میں پوری طرح ایز اے بکلیٹ بنوایا، اور ایک دن علاؤالدین کے دربار میں ان کتابوں کو لے کے پہنچ گئے. شیخ نے علاؤالدین سے کہا کہ کتابیں پڑھی مل گئی ہیں، پتہ نہیں کیسی ہیں، ذرا آپ ابو منصور جیائی کے پاس بھجوا دیجیے اور کہلائیں کہ یہ ذرا مطالعہ کریں اور اپنی رائے بتائیں یہ بکس کیسی ہیں. ابو منصور نے نہایت ذوق و شوق سے ان کتابوں کو پڑھا. ان میں بہت سے مقامات سخت مشکل تھے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے. ایک روز شیخ نے ابو منصور سے کہا، جو مقامات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے، آپ ان کو لغت کی فلاں فلاں کتابوں میں فلاں فلاں جگہ دیکھ لیں. ابو منصور جائی حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ رسالے خود شیخ کے تصنیف کردہ ہیں، اور انہوں نے جو ایک دن شیخ کو طعنہ دیا تھا، اس طعنے کا یہ نتیجہ ہے. ان کے فن کا وہ قائل ہوا اور اس نے شیخ سے معذرت کی اور معافی چاہی. شیخ اپنے علم بتاتا رہا. ایک دن محمود غزنوی کو بہت شوق ہوا کہ کسی طرح یہ شیخ میرے دربار میں آ جائے غزنوی میں. غزنوی بڑے سخت مزاج کا تھا محمود غزنوی، اور علماء ان سے ذرا دور بھاگتے تھے. کسی نے اس کو بتا دیا کہ شیخ ابن سینا اور البیرونی دونوں اس وقت بڑے ماہر عالم ہیں، آپ ان کو اپنے دربار کی زینت بنائیں. اس نے جب ان کو بلوایا تو شیخ گھبرا کے بھاگ گئے اور خوارزم چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ ایک صحرا میں چلے گئے. ان کے ساتھ ان کا ساتھی بھی تھا. خوارزم کا صحرا بہت بڑا اور انتہائی خطرناک صحرا تھا، جس میں یہ دونوں طوفان میں پھنسے اور راستہ بھول گئے. صحرا میں بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے شیخ کا ساتھی تو انتقال کر گیا، لیکن شیخ جو سخت جان تھا بالآخر باہر نکل آیا. ایک راہبر ملا اور جرجان جا پہنچا. جرجان پہنچ کے انہوں نے پھر کام کیا اور بہت سی کتابیں لکھی، اور اسی طرح علم کی خدمت کرتے کرتے یہ ہمارے عظیم محسن 55 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. 55 ایئرس کی ایج میں 100 سے زیادہ بکس، اور کتنے فیلڈز کے ماہر ہیں میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے یورپ پہ کیا احسانات ہیں. کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کس طرح ان کی کیا کیا چیزوں کے ترجمے ہوئے اور کس طرح یورپ میں پڑھے گئے اور وہ چیزیں بنیاد بنی. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو کہ بہت علم دوست تھے، ان کی بہت بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی، ان کی بہت بڑی لائبریریز ہوتی تھی. لائبریریز میں بے تحاشا کتابیں ہوتی تھیں، اور علم کی خاطر قدر اور شوق میں لوگ بہت آگے بڑھے. جو علم دوست حکمران ہوتے، علماء کی قدر کرتے، ان کو دربار میں بہت آنریبل جگہ ملتی، ان کو ریسرچ اور تحقیق کے لیے مواقع اور چیزیں دی جاتی. اور بہت جلد ہم نے دیکھا کہ بغداد اور کرتبہ خاص طور پہ یہ دونوں جگہیں علم میں بہت نون ہیں، دونوں شہر. کرتبہ کی کہتے ہیں لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھی، ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں، اور ایک نہیں کئی لائبریریز تھی اسپین میں. 6 لاکھ کتابیں، اور کہتے ہیں اس کی فہرست 44 جلدوں میں تیار ہوئی تھی اسپین میں، لائبریری کی صرف کیٹلاگ جو تھی. اور علم کا ایسا شوق کہ مرد اور عورتوں کی بھی اپنی ذاتی لائبریریز ہوتی تھی. اور جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تو ان کی کتابیں جلا دی گئیں. بعد میں اسپین کے بادشاہ فلپ کو لائبریری بنانے کا خیال آیا. پوری تلاش کے بعد اسے صرف 1800 کتابیں ملیں، جن میں 900 کتابیں اسلامی تھیں. شیخ سعدی جب مدرسہ نظامیہ بغداد میں گئے، اس وقت وہاں پہ 7000 طالب علم تعلیم پا رہے تھے. مدرسہ نظامیہ بہت مشہور ایک خلیفہ تھے، ان کا وزیر تھا نظام الملک، جو بہت علم دوست تھا، اور اس نے مدرسہ نظامیہ بنایا تھا. کہتے ہیں 6 لاکھ دینار حکومت دیتی تھی مدرسہ چلانے کے لیے، اور آخر میں اتنا ہی ذاتی جیب سے وہ وزیر دیا کرتا تھا اس مدرسے کو چلانے. پہلا جو انہوں نے انچارج وہاں رکھا کوئی لائبریری کا، تو ان کو شکایت ملی کہ رات کو شراب پیتا ہے اور اس میں غلط کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں. اور نظام الملک اتنا عقل مند تھا، اس نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ اس کے گھر کے قریب میں لے گھر لو. آ کے وہاں ٹھہرے، رات کے وقت خاموشی سے اپنی چھت پہ گئے، اور وہاں سے دیکھا تو واقعی وہ محتمم جو تھا وہ ایسے ہی کام کر رہا تھا.
کہتے ہیں اتنا صبر اور حلم اور عقل تھی ان میں، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اگلے دن پاکٹ منی کے خیال سے ایک رقم ان کو بھیجی اور کہلا بھیجا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو وظیفہ میں نے آپ کے لیے مقرر کیا وہ آپ کے لیے بہت کم پڑے گا، جو آپ کے طریقے ہیں یہ آپ میری طرف سے رکھ لیجئے تاکہ آپ کے اخراجات پورے ہوں. اور وہ بھی ایسا عقلمند کہ سمجھ گیا کہ مجھے وزیر نے براہ راست نہیں ڈانٹا، سمجھ گیا کہ میری کیا حرکتیں ہیں، یہ رقم انعام کے طور پہ نہیں آئی، ہی نیو، اور انہوں نے توبہ کر لی. تو یہ جو مدرسہ نظامیہ تھا اس میں 7,000 اسٹوڈنٹس فری آف چارج پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں نے ایجوکیشن فیسلٹیز دی، ہیلتھ فیسلٹیز، اور یہ دونوں چیزیں فری ہوتی تھی. علم بھی مفت تھا، فری تھا، تبھی تو ترقی ہوئی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ موبائل ہاسپٹلز بھی ہیں اور شہر کے بہترین علاقوں میں ہاسپٹلز ہیں. اور اگر آپ ہاسپٹلز کی تفصیل پڑھیں مسلمانوں کی تو اس وقت ہاسپٹل کا یہ انتظام تھا کہ ہر مریض کے مرض کے مطابق کھانا ہاسپٹل میں تیار ہوتا تھا. آج آپ نے دیکھا ڈائٹیشنز ہوتے ہیں، نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں اچھے ہاسپٹلز میں، یہ بہت پہلے مسلمان کرتے تھے. ہر مریض کے مرض کے مطابق ڈاکٹر لکھتا تھا اس کو یہ مرض ہے، پھر وہاں جو ڈائٹ کے انچارج ہوتے تھے وہ اس کی ضرورت کے مطابق کھانا وہاں پکتا تھا، ان کو ہاسپٹل سے کھانا ملتا تھا. ایک مرتبہ یورپ سے ایک شخص شوق سے آیا کہ دیکھوں مسلمانوں کے ہسپتالوں کے طریقے کیسے ہیں. تو اس نے آ کے کہا میں بیمار ہوں. ڈاکٹر کو کہا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے. ڈاکٹر نے سب حالات پوچھے، نبض دیکھی اور لکھ دیا ان کو 3 دن کے لیے ایڈمٹ کر دیا جائے. کچھ اپنی انسٹرکشنز لکھ دی، وہ خوشی خوشی ایڈمٹ ہو گئے. کہتے ہیں 3 دن بہترین کھانے آتے رہے جیسے کسی مہمان کے لیے آتے ہیں. تیسرے دن ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجی پرسکرپشن پہ کہ آپ کی ہم نے 3 دن مہمانی کر لی، آپ 3 دن سے زیادہ مہمانی ہم نہیں کر سکتے، اب آپ تشریف لے جائیں. تو ان کو شروع سے پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کو وہ کھانے کھلائے جو ایک مریض کے نہیں ہوتے. اب وہ اتنا حیران ہوا ڈائگنوسس پہ اور بلند اخلاق پہ اور ہسپتال کے طریقہ کار پہ. اور پھر یورپ جا کے اس نے انہی پیٹرن اور لائنز پر ہاسپٹلز کی ابتدا کی تھی. یورپ پر اسلامی تہذیب کا اثر. مسلمان اس وقت کے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، لہذا دنیا ان کو فالو کرتی تھی. راجر دا دوئم اپنے سکے پہ اسلامی عبارت لکھواتا تھا، الہارون بامر اللہ الملک المعظم. یہ اس کے سکے پہ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی. اسپین کا مشہور جغرافیہ دان ابن جبیر جب سسلی گیا، اس نے سسلی کے بادشاہ ولیم دوئم کے بارے میں کہا کہ حیرت انگیز انسان ہے، اس کے خواجہ سرا، باورچی، تمام خدمتگار، وزراء اور دربان سب کے سب مسلمان ہیں. اس کا سرکاری نشان الحمدللہ حق حمد ہی ہے. اور اس کا باپ ولیم دا اول کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اس کی نعمتوں کے لیے. کہتے ہیں اس کے محل میں حتیٰ کہ کپڑے بنانے والے طلائی کام جو کرتے تھے کپڑوں پہ وہ بھی مسلمان تھے، اور جو عیسائی لڑکیاں شاہی محل میں داخل ہوتی وہ مسلمان کنیزوں کی نیکی، پاکیزگی اور نماز سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتی تھیں. ان کو آنر لگتا تھا مسلمان لوگ ان کے لیے کام کرے. آج ہم آپ دیکھیں نا اسپیشلسٹ انگریزوں کو بلواتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں آج بھی ایک اسلامی دینار جو ہے، جو مرثیہ کے ایک بادشاہ اوفا نے استعمال کیا تھا سرکاری طور پہ، اس پہ عربی حروف لکھے ہوئے ہیں. اسی میں 9ویں صدی کی ایک صلیب ہے جس پر کوفی خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ راجر دا دوئم جو تھا وہ اکثر اپنے لباس پہ عربی عبارتیں لکھواتا تھا. آج آپ دیکھیں ہمارے بچوں کی ٹی شرٹس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان کی باتیں، ان کے الفاظ. کہتے ہیں فرانس کے ایک گرجے کے دروازے پر عربی میں کتبہ لکھا ہوا تھا. عربوں کے کنگرے، چھجے اور مینار فرانس کے قلعوں، برجوں اور فصیلوں پر آج بھی نظر آتے ہیں. جرمن ایمپرر فریڈرک دا دوئم کا دربار بالکل ایسٹرن ڈیزائن پہ بنا ہوا تھا، اور اندر بھی سسٹم اس نے مسلمان بادشاہوں اور خلیفوں والے رکھے ہوئے تھے. اس کا ویسا ہی حرم تھا اور اس کے خواجہ سرا تھے. عربی لباس وہاں پہنا جاتا. دربار میں عرب علماء کو ہجوم، اور ہال جو تھے منقش عربوں کے سٹائل میں، باغات مسلمانوں کے سٹائل کے، اور مسلمان حکمران چڑیا گھر بھی بنایا کرتے تھے، زو. لہذا اس نے مسلمانوں سے سیکھ کے اپنے محل میں زو بھی بنایا ہوا تھا، علمی بحثیں ہوتی. اور اس نے عربی طب کا مدرسہ کھولا. اور آپ نے
ایک درباری مائیکل اسکاٹ کو ابن رشد کی تصنیف جمع کرنے کے لیے قرطبہ بھیجا اور اس کی نقلیں کروا کے درسگاہ میں رکھوائیں. مسلمان تھا ابن رشد. قطب نما، کمپس مسلمانوں کی ایجاد، کلاک اور گھڑیاں. فریڈرک دا دوئم جب صلیبی افواج کو لے کے فلسطین پہنچا اور سلطان کے خلاف لڑنے لگا تو سلطان نے جب سنا کہ فریڈرک کو اسلامی تہذیب بہت پسند ہے تو اس کا احترام کیا. واپسی پہ اس کو تحائف میں ایک ایسی گھڑی دی جس میں شمس و قمر حرکت کرتے تھے، سورج اور چاند، اور طلوع اور غروب کا منظر دکھاتے تھے، اور ہر گھنٹے کے بعد ٹن ٹن کی آواز آتی تھی. دمشق کی مسجد میں ایسی گھڑی آویزاں تھی، اس کے ڈائل پر تانبے کے 2 شہباز بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک پیالی میں تانبے کی گولیاں تھیں. جب 1 گھنٹہ ختم ہوتا تو یہ باز حرکت میں آتے، جھک کر چون سے گولی اٹھاتے اور باری باری ایک اور پیالی میں ڈال دیتے جس سے ٹن ٹن کی آواز ہوتی تھی. غروب آفتاب کے بعد یہ باز سو جاتے اور چند نئے پرزے کام کرنے لگتے. اس گھڑی پہ نیم دائرے کی شکل میں 12 سوراخ تھے، اس پہ شیشہ لگا ہوا تھا، اوپر 1 سے 12 تک ہندسے تھے، اندر ایک چراغ گھومتا رہتا تھا. 1 گھنٹہ ختم ہوتا تو چراغ ایک سوراخ کے سامنے آ کے تھوڑے سے وقت کے لیے رک جاتا. کمال کی بات یہ کہ ہمیشہ صحیح سوراخ کے سامنے رکتا اور وقت بتانے میں کبھی غلطی نہ کر. یعنی اگر 1 بج گیا تو چراغ اس 1 کے سوراخ کے نیچے آتا اور نیچے سے لائٹ اس کے باہر نکلتی اور اوپر 1 لکھا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا 1 بج گیا. سسلی میں مسلمانوں نے ایک چشمے پر ایسا گھڑیال بنایا جو صرف نماز کے اوقات پہ بجتا تھا اور اس کی آواز کئی میل تک سنائی دی جاتی تھی. یہ تھے ہمارے مسلم ہیروز. ہم ماضی کیوں پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا میں آج دوبارہ آپ کو پھر بتا دوں کہ ہم نے یہ سارا سبجیکٹ کیوں پڑھا، ہمارے کیا مقاصد تھے، اور اگر آپ آگے پڑھائیں گے تو کیوں پڑھا رہے ہیں. نمبر 1، ہم جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم کہتے ہیں ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ آپ نے اے اللہ انعام کیا. دعا کرتے ہیں نا، انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا. انعمت علیہم کون تھے؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا. تو آیات قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. انبیاء علیہ السلام کو اس لیے ہم مسلم ہیروز میں نہیں لاتے کیونکہ ان کو آپ قرآن پاک میں کافی تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت النبی کے مضمون میں آپ پڑھ لیں گے. تو ان کے بعد جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار اختیار کیا، ہم ان کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. جیسے صحابہ کرام کو تو زندگی میں ہی کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم. پھر جن لوگوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا ان کو پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کو پڑھنے کا؟ نمبر 1، ان شخصیات کو جانیں. ٹو نو دوز پیپل. دا آبجیکٹو آف مسلم ہیروز ٹو نو دوز پیپل ہو فالوڈ دا پاتھ آف دا پروفٹس آف اللہ. ٹھیک، ان لوگوں کو پہچاننا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کیا. صرف انبیاء نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار امپورٹنٹ، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کو جاننا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا. نمبر 2، ان کو جاننے کے بعد ان کے ساتھ محبت کرنا، ایک تعلق پیدا کرنا، اپنے آپ کو اپنے ماضی سے اور ان شخصیات کے ساتھ جوڑ دینا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کھوئی ہوئی گمشدہ حکمتوں کو پا لینا. وہ جن کو ہم نے کھو دیا اور ہم بھول گئے کہ ہم کیا تھے، تو ان کو پڑھنے کے بعد وی فائنڈ آر اون آئیڈینٹی. ہمیں خود اپنی کھوئی ہوئی شناخت مل جاتی. ٹھیک، ان کو جاننا، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق پیدا کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو پا لینا، اپنی آئیڈینٹی پھر جان لینا. آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اب اپنے آپ کو کہ ہم کون لوگ تھے. پھر مسلمان ہونے پہ فخر کرنا شعوری طور پہ. ایک تو ویسے نا شکر ہے ہم مسلمان، نہیں، کیوں شکر ہے، کیوں ہمیں خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں.
فخر آ جاتا ہے، سر اٹھتا ہے خوشی سے. ایسے تھے ہمارے لوگ. ٹو پراؤڈ ٹو بی مسلمس، فخر ہونا مسلمان ہونے پہ، اور پھر جو کچھ ان سے سیکھا، ان سے جانا، اس پہ عمل کرنا. پورے اس کا آخر میں جو نچوڑ ہے وہ ہے جو کچھ سیکھ رہا اس پہ عمل کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.